السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے الیاس قادری حفظ اللہ جو ہے ان پر بنی ہے، اور شرک کروانا چھوڑ دو باپا جانی، شیطانی توحید کی حقیقت، اور اس کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ اور یہ جو باپا جانی والا معاملہ ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک شخص نے جو ہے الیاس قادری صاحب کو جو ہے کس طریقے سے بابا جانی بنایا ہے، اور اللہ معاف کرے جس طریقے کا معاملہ اس ویڈیو میں پیش آیا ہے۔ اور جتنے لوگ بھی گمراہ کے راستے پر ہیں، اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، کیونکہ گمراہی اتنی بڑھ چکی ہے اور لوگ اس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کے یہ جو بولتے ہیں کہ آپ جو بھی کریے گا وہ ہو جائے گا، اللہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائیے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب کیجیے، اور جو بھی چھوٹی بڑی گناہیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائیے، آمین ثم آمین۔ محمد دانش اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشیے گا باپا۔ اچھا، آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے یا شاید آپ بھی ہیں، کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر؟ یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہیں؟ اللہ، دانش بھائی۔ ان کی زیارت کی تو مجھے یہ خواہش تھی۔ ارے واہ، تو دیوانگی بھی ہے۔ اللہ، کئی کلپ سنے میں نے آپ کے۔ دیوانگی میں باپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، کرم کر دو باپا، آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا، اللہ کو سلام ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا، باپا کرم کر دو بس۔ ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں، آپ سے باپا درخواست ہے باپا نواز دو باپا، بس نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے۔ مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کانپ رہے، پاؤں بھی کانپ رہے باپا، میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اللہ، میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا، اس وقت میں ایف ایس سی میں تھا، اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا، اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا۔ اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے۔ تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا، اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے، میٹرک تو دور کی بات، چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے، پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے، یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی، اس میں نے پورا ان کا جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے، وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا، بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا، وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج تو ہے دانش کی موت، وہ محمد دانش اتاری اس نے بتایا تھا، انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا، اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں، اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو، حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد، اور اب حالت یہ ہے کہ
سب نے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریز سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا, ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی, حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی, لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت, تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے. تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے, جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو. لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں, خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا. بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں, رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہٰذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا, یہ عبادت ہے نا, سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے, یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے, وہ مخلوق کے سامنے. اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی, جب وہ رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو, اسے میں جامع ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے, وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ایک یہ کہ آپ کا کوئی استاد آیا, ماں باپ آیا, آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے, انہیں ریسیو کیا, وہ الگ بات ہے, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں حد رکوع تک جھکے بغیر استاد کے, لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے, توبہ توبہ توبہ. اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے میں رو رو کے. میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی رسول اللہ تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں, تو کوئی ایک بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا, اس لیے کہ نبی الاسلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں. جواز موجود ہے, لیکن نبی الاسلام احتیاط والی سائڈ پہ جاتے تھے کہ میرے لیے کھڑے نہیں ہونا. لیکن یہ جو کھڑا ہونا ہے کہ مسلسل سامنے کھڑے ہو کر اس کے سامنے مناجات کرنا کہ کرم کر دو, یہ والا پروٹوکول تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ سیدھا سادہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دے گا. اگر شرک ختم ہو گیا تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے, مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے. شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا. شرک تو کر رہا ہے وہ, اگر شرک ختم ہو چکا تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ واللہ المعطی انا قاسم, دیتا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم, قرآن و سنت کا نالج اللہ نے مجھے دیا, میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہی جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی, انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. جو ہماری جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. ذہن میں رکھیے گا, اس طرح کی محبت نبی الاسلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. یہ بابا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بابا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا. جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا؟ جاتے کسی مزار کے اوپر, خطرہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں, کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے؟ ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے, اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے, اور اگر ختم نہ ہوا, یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے. تو ماشاء لگایا ہوا ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں امی سے روٹی نہ مانگے ہم, اور بھائی مری ہوئی امی سے تو کوئی نہیں مانگتا. جو سامنے امی موجود ہے, مری کا زندہ بھی ہو سامنے نہ ہو, اس سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا. نہیں جی شہید زندہ ہے, سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, وہ زندہ اور ہے, یہ زندہ اور ہے. ہاں آیا نا دار کھلے, وہ پتا لگا دار کھلے آنا کیوں ہوتا ہے. یہ او بھائی امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں, قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ دعا نہیں ہے, یہ ظاہری اسباب ہے. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو, بالکل درست ہے, لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں, بغداد میں ہے اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے کی بھجوا دو ذرا, تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے, وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے
تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ۔ اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ میں سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے۔ سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے۔ آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ میں۔ سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں، ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی۔ تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وام بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو۔ اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اسے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، الہ مع اللہ، تمہارا گلہ بھی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا؟ جی لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کہتے ہیں دیکھ لیں صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا اسٹیکر نہیں، شیعہ کا اسٹیکر نہیں دیکھا، المدد یا نماز، المدد یا صبر، تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے۔ نہیں اس کا مطلب وہ ذرا ڈفرنٹ ہے، جی وہ والا جو ڈفرنٹ ہے نا وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ دیکھ لو انہوں نے ٹوٹل سمجھداری ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے۔ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا ہوتے ہیں۔ رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ اور تیسرا استعانت کا عقیدہ، انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پہ کام پہنچا دو، یہ ہے توحید، علم غیب، حاضر و ناظر، استعانت کا عقیدہ۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں۔ ہاں باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں، ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بار شریعت میں، نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، یعنی رازوں والی نماز ہے، پتہ نہیں کیا راز، پورا شرک بڑھیا گند اور تک۔ وہ آپ طریقہ پڑھے جی، وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے، کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی، تو اکٹھی کر لو، پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے، ہاں جی، اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد، یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو، ہاں جی، وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، یا قاضی الحاجات۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوخ کر دیا، اے جنوں انس کے فریاد رس۔ نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے، نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ٹاپک کافی عرصے سے پینڈنگ تھا کہ اسے ڈسکس کیا جاتا، لیکن چونکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جنہیں ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو یہ ٹاپک میں نے پوسٹ پون کیا ہوا تھا. بہرحال کچھ عرصے سے یہ کافی زیادہ وائرل ہو گیا ہے میمز کی شکل کے اندر، اور وہ ٹاپک ہے ہمارے جو ایکس مرشد ہیں باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دعوت اسلامی کے بانی بھی ہیں اور امیر بھی ہیں. ان کا ایک کلپ کافی وائرل ہوا جو مدنی چینل کے اوپر ہی ریکارڈ ہوا تھا. ان کا جو مدنی مذاکرہ چلتا ہے اس میں 3 لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ حضور میں دانش اتاری ہوں، لاہور سے آیا ہوا ہوں. اور اس کے بعد وہ خوب رونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، آنسو ایک بھی نہیں. آپ بے شک اس کو کلوز کر کے دیکھ لیں، وہ جتنا چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، آنسو اللہ کے فضل سے ایک بھی اس کی آنکھ سے نہیں نکلا. تو اس ایکٹنگ کے دوران وہ کہتا ہے کہ باپا ہم پہ کرم کر دو. اچھا، کرم کر دو ہم پہ، وہ ڈائریکٹلی باپا جانی سے کہہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے علیحدہ سے آپ نے لے کے دینا ہے، جو آپ کو حصہ ملا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں، اس سے آپ نے ہم پہ نوازش کرنی ہے. ظاہر ہے یہی ان کے عقائد و نظریات ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. میں نے تو اپنی آپ سمجھ لیں جوانی کا اچھا خاصا حصہ دعوت اسلامی میں گزارا ہے. 1994 میں آخری اجتماع کراچی میں ہوا تھا، اس کے بعد 1995 سے ملتان اجتماع دعوت اسلامی کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. تو میں 1994 والے اجتماع میں بھی شریک ہوا تھا. اس وقت میں FSC میں تھا، اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک 2000 جون میں فارغ ہوا تھا. اس وقت تک دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا. اب بھی میں اپنی جو چند ایک اچھائیاں کوئی اخلاقی موجود ہیں میرے میں، تو میں اس کا کریڈٹ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جس شخصیت کو دیتا ہوں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، تو وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ جس قدر احتیاط ان کے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے، ویسی احتیاط ان کے عقائد اور نظریات میں بالکل موجود نہیں ہے. اب وہ دانش اتاری صاحب ان سے کہتے ہیں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، باپا کرم فرما دو. باپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک منی گاڈ کے طور پر، اور باپا ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ والہانہ انداز میں. اور وہ پیچھے جو عمران اتاری صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں کہ دیوانگی میں ہیں اور فلاں ہیں، وہی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. محمد دانش اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا. اچھا، آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے، یا شاید آپ بھی ہیں، کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر؟ یہ ہمارے وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہیں. اللہ، دانش بھائی ان کی زیارت کی تو مجھے بھی خواہش تھی. ارے واہ.
तो दीवानगी भी है। अल्लाह, कई क्लिप सुने मैंने आपके। दीवानगी में हाँ, पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज दो, करम कर दो पापा, आप पर हमारी जान कुर्बान है पापा, अल्लाह को सलाम हमें आपसे बहुत प्यार है पापा, पापा करम कर दो बस। हम तो अल्लाह वाले के मांगते हैं, हम तो वीडियोस भी पापा बस इसी तरह की बनाते हैं। आपसे पापा दरखास्त है पापा, नवाज दो पापा, बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। मुझसे तो आपके आगे बोलना भी नहीं जा रहा पापा, हाथ भी कांप रहे, पाँव भी कांप रहे पापा, मेरी औकात ही नहीं आपके सामने खड़ा होने की। अल्लाह, पहले इस तरह नहीं था। इलियास कादरी साहब की तबीयत में इस तरह की रियाकारी, दिखलावा, तकब्बुर सिरे से मौजूद ही नहीं था। जिस इलियास कादरी को मैं जानता हूं, मेरी 1999 में उनसे उनके घर पर मुलाकात भी हुई थी कराची में। उस वक्त नया नया वो डी ट्रैक होना शुरू हुए थे। ये मंजर तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उनकी जो मरकजी मस्जिद है कराची के अंदर, मदरसतुल मदीना और +7 मस्जिद, उसमें सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वो गालिबन लुकाट या खुरमानी खा रहे थे, तो उसकी गुठली निकलती थी तो वो यूं करके ना अवाम में फेंकते थे, और अवाम उसको इस तरह कैच करने के लिए तबर्रुक के तौर पर आगे आती थी जैसे कुत्ते किसी हड्डी के ऊपर पड़ते हैं और आपस में छीना झपटी वाला मामला करते हैं। उनके बाल तबरकुन तकसीम करने की वीडियोस तो आप लोग देख चुके हैं। हमारे जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, जो खुद उनके फिरके से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनके काफी सारे मामलात खोलकर बयान किए हैं। वो आप वीडियोस उनके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। हमने तो खैर ये लाइव मंजर देखा हुआ है। उस वक्त वो नया नया इस रास्ते से हटना शुरू हुए थे। उससे पहले तक उनकी हालत ये थी कि अगर कोई शख्स गलती से भी किसी इज्तिमा में, किसी प्रोग्राम के अंदर इलियास कादरी जिंदाबाद का नारा लगा देना और उनके कानों तक पहुंच जाए, तो वो स्पीकर में कहते थे इलियास कादरी मुर्दाबाद। ये मैंने खुद सुना हुआ है और इसकी कई एक रिकॉर्डिंग्स मौजूद है पुरानी, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। यही वो चीजें थी जिनकी वजह से जो बरेलवी मकतब की अवामुन्नास थी वो उनसे इंप्रेस थी, और जो एक रवायती पीरी मुरीदी सिस्टम था उसको छोड़कर इलियास कादरी साहब के साथ लोग अटैच हुए। कोई शक नहीं है, हजारों नहीं लाखों नौजवानों ने नमाज शुरू कर दी, दाढ़ियां रख ली, पगड़ियां रख ली। एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन बरेलवी मकतब के अंदर, जहां पे सिर्फ निस्बत के अगेंस्ट जन्नत की गारंटी होती है। इलियास कादरी साहब का उस मकतब में आवाज़ हक को बुलंद करना ये बहुत बड़ी नेमत था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी मैं उनको बाकी जो रवायती एक पीरी फकीरी की लाइन है उनसे काफी बेहतर समझता हूं। उस वक्त तो उनका कद काट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस वक्त उनके मुकाबले पर कोई नहीं है। उस वक्त उलमा की अक्सरियत इनसे नफरत करती थी, किसी रीजन की बुनियाद के ऊपर नहीं, जेलसी फैक्टर की वजह से कि नौजवान अटैच हो रहे हैं। हालांकि वो उन्हीं की मसाजिद में नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो जेलसी फैक्टर था। दर्स बंद करवा देना, इलियास कादरी साहब के बारे में ये जुमले बोलना कि ये किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ, वो तो यकीनन वो तो प्राइमरी भी नहीं उन्होंने की हुई है, मैट्रिक तो दूर की बात है। वो खुद बताते हैं, उनके आप तारुफ के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, और मदरसे से भी इल्म हासिल नहीं किया। उस वक्त जब फैजान सुन्नत के बाहर लिखा जाता था ना अमीर अहले सुन्नत, तो वो उलमा जो उनका मजाक उड़ाते थे ना, आज वो उलमा लाइन में लगे होते हैं कि किसी तरीके से बापा जानी से मुलाकात हो जाए। क्यों? उनका कद काट इतना बड़ा हो गया, और सबसे बढ़कर उनके अरबों के चंदे हैं।
وہ جسے چاہے زیرو کر دیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ مال ہے، سیدھی سی بات ہے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب سب کے سب علماء کا ڈنگ نکل گیا، اب سب کے سب ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ ہم ایک معصومانہ سوال کریں گے کہ تمہارا امیر اہل سنت وہ ہے جو پرائمری پاس بھی نہیں ہے، میٹرک تو دور کی بات، چلو پرائمری میں سے اٹھا لیا گیا تو کسی مدرسے میں داخل ہوتا، وہ خود کہتے ہیں میں کسی مدرسے کا میں نے منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہماری اس اکیڈمی کے ہال سے بھی چھوٹی مسجد جس میں وہ امام مسجد تھے، پارٹ ٹائم وہ غبارے بیچتے تھے اور جھاڑو بنا کے بیچا کرتے تھے، یہ ان کا سٹارٹ کا معاملہ تھا ٹل 1981 میں جب انہوں نے دعوت اسلامی بنائی، اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے چلنا شروع ہوئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو کھاریاں الیاس قادری صاحب آئے تھے، یہ میں لیٹ 80s کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہماری مسجد سے بھی ایک قافلہ گیا تھا، میرے والد صاحب بھی گئے تھے، تو اس وقت سے مجھے ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی، اور پھر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک ایک اچھا سلسلہ رہا۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ میری ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی، اس میں میں نے پورا ان کا جو نشیب و فراز والا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہم دعوت اسلامی سے نکلے، وہ نکلنے کی وجہ دعوت اسلامی کے عقائد سے اختلاف نہیں تھا، بریلوی ہوتے ہوئے ہی کیوں نکلنا پڑا، وہ میں نے پوری اپنی لائف سٹوری اس میں سنائی ہوئی ہے۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے، آج تو ہے دانش کی موت۔ ہاں، وہ محمد دانش اتاری اس نے بتایا تھا نا، تو وہ دانش اتاری صاحب پھر خوب روتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، اور الیاس قادری صاحب بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ ان کی یہ بکواسیات سن رہے ہیں، شرکیہ الفاظ کہ باپا ہم پہ کرم کر دو۔ اب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے وہ کرم سے مراد یہ کہہ رہے تھے دعا کر دو، نہیں بھائی، انہوں نے کہا باپا ہم پہ آپ کرم کر دو اور ہمارے لیے دعا بھی کر دو، دعا بھی کر دو، اصل کرم آپ نہیں کرنا ہے۔ اور یہی ہے صوفیت کہ پہلے آپ نے فنا فی الشیخ ہونا ہے، پھر آپ فنا فی الرسول ہوں گے، پھر فنا فی اللہ ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی فنا فی الشیخ میں یہ مر جاتے ہیں، اور جدھر ان کے شیخ نے جانا ہے ادھر یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناموں کو یوز کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ آوازیں مکے اور مدینے کی لگاتے ہیں، لیکن سواریاں یہ پھینکتے ہیں جا کے اجمیر میں، بغداد میں، بریلی میں، اور جو تبلیغ جماعت والے ہیں وہ دیوبند شریف میں غداری کرتے ہیں۔ جی سیدھی سی بات ہے، لیکن اکثریت انجانے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، ہم بھی وہیں سے آئے ہیں۔ میں قطعاً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ لوگ اپنی کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بالکل مخلص ہیں، یہ اتنے ہی مخلص ہیں اپنی کاز کے ساتھ جتنے کہ 1 لاکھ مشنریز جو کرسچن تبلیغ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں، جتنے وہ اپنی کرسچینٹی کے ساتھ مخلص ہیں، یہ بھی اپنے اس مسلک کے ساتھ مخلص ہیں۔ بالکل اس طریقے سے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے منہج پہ ہے اور کس نے اپنے فرقے کی تعلیمات کو آگے چلایا ہے۔ اصل جھگڑا ہمارا یہ ہے، اسی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا۔ میں جب وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، اور وہ مجھے درجنوں دفعہ دیکھنی پڑی کیونکہ مختلف میمز میں وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ رو کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا ہے، اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں، اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو، حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد، اور اب حالت یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا، ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی، حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا۔
مجھے نہیں سمجھ آتی، لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت، تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے. تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے، جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو. لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں، خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا. بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ کو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے، کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی، اور آپ کو بار بار یہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے فرانس کے اوپر حملہ کر دینا ہے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا سوائے میرے کہ بتاؤ غوث کتب ابدال جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو ان غداروں سے ہم پہلے کیوں نہ پوچھیں کہ تم لوگوں نے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تم تو نگاہ مار کے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مرنا چاہیے. وہ خادم رضوی صاحب کو بھی میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے ہیں بقول ان کے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکے. امت بعد میں مرے گی، پہلے تیرے بابے مر جائیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے، بس باتیں سنیں ان کی. تو پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ سنتے ہیں. ذرا اس بندے کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں وہاں پہ بول دوں کہ بھائی میں نہیں گیا تھا ہاسپٹل میں، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، میں تمہارے خواب میں نہیں آیا، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اور واقعی نہیں پتا ہوتا کسی کو. میرے سینکڑوں سٹوڈنٹس ایسے مجھے مل چکے ہیں لائف سٹوریز میں یہاں فزیکلی، جنہوں نے آ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ اکیڈمی پہنچو تو ہم دیکھیں آگے. اور میں نے کہا بھائی مجھے کوئی نہیں پتا. یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے الگ سے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھا دے. جو شخص آپ کے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں آیا ہوں. ایک تمثیلاً یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں فوراً کلیئر کرتا ہوں، آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہو اور میں جو ہے وہ کونا بن کے اور مکرا بن کے تو آگے سے مسکرا دوں کہ میری کرامت ہو گئی ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں، رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں. عبادت ہے نا، سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے، یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے، وہ مخلوق کے سامنے ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں، ند بنا لی ہیں اللہ کی. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. اور پھر ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین
شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کھلے انداز میں مقدمہ سمجھا دیا، محبت کا کرائٹیریا سمجھا دیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرنی ہے۔ یہ لوگ الٹ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی وجہ سے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کو عقیدہ سمجھایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان میں مبعوث کیا۔ یہ نبی کا یا کسی ولی کا یا کسی بزرگ بابے کا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہاں انیشلی اللہ کا احسان ہے، پھر نبی نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی اور امت پر احسان فرمایا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دیا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یوم النحر کے دن، قربانی والے دن، حجۃ الوداع کے موقع پر منا کے میدان میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 دفعہ اوپر انگلی اٹھائی اور پھر آڈینس کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ بعض اوقات جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ جن لوگوں تک بات بعد میں پہنچی انہوں نے بات کو زیادہ یاد رکھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سعودیہ کا چینل ہے، عرب کے لوگ ہیں، لیکن اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جب احادیث بیان ہوتی ہیں تو حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری، رواہ مسلم۔ نہ امام بخاری عربی نہ امام مسلم عربی، امام بخاری رشیا کے رہنے والے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، نیشا پور کے، اور وہ بخارا سے۔ تو واقعی نبی علیہ السلام کی بات پوری ہوئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا امت پر احسان اسی لیے مشروع فرما دیا گیا امت کے لیے کہ ہر نماز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ان کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ اتارا جا سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ مجھ سے محبت اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ اب یہ جو باپا جانی کے سامنے دانش کی روحانی موت ہو رہی تھی، جب وہ رو رو کے کہہ رہا تھا باپا کرم کر دو، اسے میں جامعہ ترمذی کی وہ حدیث سناؤں گا اور اس کے باپا جانی کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اسے پروٹوکول دینے کے لیے، وہ شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی استاد آیا، ماں باپ آئے، آپ ان کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں ریسیو کیا، وہ الگ بات ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں حد رکوع تک جھکے بغیر استاد کے، لیکن اپنے استاد کے سامنے مسلسل کھڑے رہنا اسے پروٹوکول دینے کے لیے، توبہ توبہ توبہ۔ اور پھر اس کے سامنے مناجات اس طرح کرنا جیسا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رو رو کے۔ میرے بھائی یہی تو چیز ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔
जामिया तिरमिजी में एक और हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सहाबा कराम को रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई महबूब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब कभी भी रसूलुल्लाह तशरीफ लाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में, तो कोई एक भी उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होता था, इसलिए कि नबी इस्लाम इस चीज को नापसंद फरमाते थे कि लोग उनके एहतराम में खड़े हों। जवाज मौजूद है, लेकिन नबी इस्लाम एहतियात वाली साइड पे जाते थे कि मेरे लिए खड़े नहीं होना। लेकिन ये जो खड़ा होना है कि मुसलसल सामने खड़े होकर उसके सामने मुनाजात करना कि कर्म कर दो, ये वाला प्रोटोकॉल तो किसी के लिए भी जायज नहीं है। ये सीधा साधा इंसान को शिर्क के अंदर मुब्तला कर देगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्यात का लेवल ये था, मुस्नद अहमद में हदीस है, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरिद अपनी किताब में ये हदीस ली है कि एक सहाबी ने नबी इस्लाम के सामने ये कह दिया, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिअता, ऐ अल्लाह के रसूल, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। जुमले में कोई खराबी नहीं थी बाजार, लेकिन नबी इस्लाम ने इसके जवाब में फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि अदला, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा। ये दोनों अल्फाज हैं, वही निद वाला लफ्ज जो सूरतुल बकरा में आया था, वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा। अल्लाह के मुकाबले पर निद खड़े कर लिए हैं लोगों ने, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जो कि अल्लाह से करनी चाहिए। अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। अब आगे से वो कोई बरेलवी नहीं था, वरना कहता या रसूलल्लाह देखें मैंने पहले अल्लाह का जिक्र किया, उसके बाद आपको जिक्र किया है, और मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, मैं आपके साथ वो वाली क्वालिटीज मुस्तकिल बिजात नहीं मानता, मैं आपकी क्वालिटीज को जाती नहीं बल्कि अताई मानता हूं, और गैर महदूद नहीं महदूद मानता हूं। यही वो 5-6 कहानियां ना जो रटाई हुई है इन्होंने, आला हजरत बरेलवी साहब ने भी और उनके जो पोता शागिर्द हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, पूरा शिर्क इन्हीं 3-4 टर्मिनोलॉजीज के ऊपर खड़ा किया हुआ है। ये सहाबी को तो नहीं दिमाग में आया कि वो ये आगे से बात करे। अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। कुल, कह, बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि अकेला जो अल्लाह चाहे। अब वो नहीं आगे से कह सकते थे कि मैंने अल्लाह के बाद ही आपको माना है, और उनसे तो ये शायबा भी नहीं था कि वो नबी इस्लाम को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते। उस टाइम तो शिर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ था, नबी इस्लाम ने तो शिर्क खत्म कर दिया। लेकिन उनके दिमाग में इस तरह का कोई फतूर नहीं था। फिर एक और हदीस जो सही मुस्लिम में भी मौजूद है और सुनन नबी दाऊद के अंदर भी, नबी इस्लाम के सामने एक शख्स ने खुतबा दिया, तकरीर कर रहा था, नबी इस्लाम सामने मौजूद थे। उसने कहा, मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे तो बेशक वो कामयाब हो गया। वमन यअसिहिमा, और जो इन दोनों की नाफरमानी करे, फक़द गवा, तो बेशक वो बहक गया। अब इस जुमले में कोई लिटरेचर की खराबी नहीं थी, ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था कोई। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो गुमराह हो गया। लेकिन नबी इस्लाम को इतना गुस्सा आया, आपने फरमाया, बिसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तूने ये क्यों कहा वमन यअसिहिमा, तुझे चाहिए था तू कहता वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो गुमराह हुआ। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो गुमराह हुआ। एहतियात का लेवल देखें इमामुल मुवहिदीन का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि लिटरेचर में जुमले को रिपीट करना उस जुमले का ऐब होता है। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सहाबी ने बोला वो परफेक्ट था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था।
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو وہ واضح کر چکا تھا اللہ رسول کو الگ، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں بھی احتیاط کی، کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، نہیں کہنا ان دونوں کی نافرمانی، بلکہ دوبارہ سے کہنا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی کرے وہ گمراہ ہوا۔ مسلم میں تو یہ حدیث یہاں تک ہی ہے، ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل جا۔ اب جن لوگوں کو شرک سے خاص محبت ہے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ پیارے صحابی اٹھیے اور تشریف لے جائیے۔ غصے میں کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، قم اذهب، اٹھ اور نکل جائے ادھر سے، ایسے ہی کہا ہوگا۔ اور عربی جس طریقے سے بولتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، عربیوں کا سٹائل ہی یہی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے۔ اس صحابی نے آگے سے بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے جملے کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر دی، میں آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مانتا ہوں، اور میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا اللہ رسول الگ ہیں، اور یا رسول اللہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، وہ جو ان کو کہانی کروائی گئی ہے وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث کو جو ان لوگوں نے غلط پریزنٹ کیا، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، آپ وہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ آج ٹاپک نہیں، ورنہ 1 گھنٹہ اس طرف چل پڑے گا۔ اگر شرک ختم ہو گیا ہے تو آج نصیریہ فرقہ شام میں علی اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ کوئی کافروں کا فرقہ تو نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ایک نکلا ہوا فرقہ ہے، شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا ہے۔ شرک تو کر رہے وہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، انہوں نے وسیلے اور توسل کو اتنا بگاڑا کہ اس سے استمداد کا عقیدہ اخذ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ایک اور ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے۔ مختلف ویڈیوز میری ان ٹاپکس کے اوپر ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کی یہ جرت نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کو جواباً یہ کہتا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے اور آپ کی کوالٹیز کو عطائی مانتے ہوئے اور محدود مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں ہے ہی نہیں تھی، یہ کہانیاں بعد کی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا، جہاں دین کے معاملات آئیں گے وہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ میں کبھی بھی وہابیوں کی طرح ون سائیڈڈ پکچر نہیں پیش کرتا، میں بالکل اصول پہ مبنی بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم وہابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں۔ جہاں دین کی باری آئے گی ہم یہ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ تقیہ کلام تھا، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جب کبھی بھی نبی علیہ السلام ان سے کوئی سوال کرتے تھے تو احتراماً کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ آپ نے ضرور کہنا ہے، لیکن جہاں پر تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہ خاص اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن یہ لوگ امت کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کے اوپر پورے کا پورا عقیدہ گھاڑ دیا انہوں نے۔ وہ حدیث کچھ اور تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ۔ اس کے بعد اگلا جملہ تھا واللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ انہوں نے آدھا جملہ اٹھایا یہ والا، اعلی حضرت نے تو پوری نعت لکھ دی، اس میں یہ شعر کہہ دیا رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔
اور رزق کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اللہ کے بندو اس کے اندر. اس میں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. مراد یہ کہ میرا کام تو ہے دین سکھانا، باقی اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے بات سمجھ آ جائے. واللہ معطی انا قاسم، دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم، قرآن و سنت کا نالج یہ اللہ نے مجھے دیا، میں صرف تقسیم کر رہا ہوں. وہی جو قرآن میں ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اس میں رزق کی تقسیم کہاں سے آ گئی؟ یہ تو دین سکھانے کی بات ہو رہی تھی. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ یہ بنائی، انہوں نے یہ نہیں ہیڈنگ بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور نبی تقسیم کرتے ہیں. امام بخاری نے ڈکا لا دیتا کہ کوئی غلط رزلٹ نہ کر لے دے. جو ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے. ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے. قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالی نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی. کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا. اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی، مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے. میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، وہ دعائے شفاعت، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا.
ये वही बात, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तो नबी इस्लाम ने तो क्लियर कट बता दिया है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इब्न मसूद कहते हैं कि शब मेराज नबी इस्लाम को 3 गिफ्ट मिले थे। नंबर 1, 5 नमाजों का तोहफा, पहले 50 थी, कम होके 5 हुई फाइनल। नंबर 2, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। और नंबर 3, आपका जो कोई उम्मती शिरक नहीं करेगा ना, उसके लिए मगफरत की बिशारत है, एट द एंड ऑफ द डे वो बख्शा जाएगा। तो शिरक इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। यही वजह है कि हर नमाज की हर रकत में क़याम की हालत में सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह ताला से अपने उस अकीदे का इजहार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हैरान होता हूं कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान जो हर रकत में यह पढ़े, वो कैसे नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के साथ मुल्हिका मजार पे जाके बाबे को पुकार सकता है, जो नमाज में यह कह के आया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और मदद यानी दुआ वो सिर्फ तुझी से करेंगे। तो ये हैरानगी की रीजन मैं आपको बताऊं क्या है, ये ऐसा क्यों करते हैं। इनको ये बापा जानी और इनके बुजुर्गों ने ये पढ़ा दिया है कि जी हम अम्मी से रोटी नहीं मांगते, तो अगर हम बाबे से मांग लेंगे तो इसमें कौन सा शिरक है। ये बापा जानी की एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर एक डिस्प्रीन की गोली जो है वो मुश्किल कुशा हो सकती है तो बाबा क्यों नहीं हो सकता। तो बापा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना, जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था, जाते किसी मजार के ऊपर। खतना भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। हाँ, केड़ा बाबा जे कड्डो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है। हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतने करे बगैर ब्लेड मारे, और अगर खतना ना हुआ ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो कहते हैं अम्मी से रोटी ना मांगे हम, और भाई मरी हुई अम्मी से तो कोई नहीं मांगता। जो सामने अम्मी मौजूद है, मरी क्या जिंदा भी हो सामने ना हो, उससे तो नहीं कोई रोटी मांगता। नहीं जी शहीद जिंदा है, सरकार शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा उसकी शहादत के बाद अगली शादी क्यों कर लेती है? क्या वो बदकार औरत होती है? नहीं नहीं, वो जिंदा और है, ये जिंदा और है। हाँ आया ना दाढ़ थले, हाँ हूं पता लगा दाढ़ थले आना क्यों होता है। ये किन चीजों को किन के साथ जोड़ते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, ये धोखे देने बंद करो। ये सारे धोखे मुझे इसलिए पता है कि हम खुद देते रहे। जब समझ आई तो पता चला कि यार कहां कहां इन्होंने 2 नंबरी की है। और भाई अम्मी से रोटी मांगना कोई शिरक नहीं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि हमने ज़ाहिरी असबाब में एक दूसरे की मदद करनी है। ये दुआ नहीं है, ये ज़ाहिरी असबाब है। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप यहां पे मौजूद नहीं, बगदाद में है और वहां भी कब्र के अंदर दफन है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पानी पिला दें, या गौसे पाक 2 बोतलें नेस्ले दिए भिजवा दो जरा, तो गौसे पाक नहीं भेज सकते 2 बोतलें नेस्ले की। हां, उनके मजार पे खड़ा हुआ कोई शख्स वो अपने किसी दोस्त को फोन करे पाकिस्तान में और वो 2 नेस्ले की बोतलें आपके लिए भिजवा दे, वो एक अलग बात है। खुद नहीं वो कुछ कर सकते। ये इन चीजों को पकड़ के तो बाबों को पुकारना शुरू कर देते हैं, पूरी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ। ज़ाहिरी असबाब का कोई लेना देना नहीं है कि आप गायब में किसी को मदद के लिए पुकारें इस तरीके से। फिर भी समझ ना आए तो हम इससे आसान मिसाल पेश करते हैं। मुझे बताएं, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। अगर हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे।
بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے، یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا، اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا، آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، نہیں، فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ نے ہمارا درود و اسلام نبی علیہ السلام تک پہنچانا ہے۔ تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے، اور یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، سن بھی سکتے ہوں، زندہ بھی ہوں، تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا۔ اسباب والا معاملہ ایک الگ سے ہے، نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا۔ توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابے کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ نہیں جی اللہ کی اطاعت سے وہ کر سکتے ہیں، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے۔ اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے، سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے۔ آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب ہا کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ۔ سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں، ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی۔ تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے پھر؟ کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو۔ اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی یہ تو لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہہ سکتے؟ بھئی ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں۔ پھر بھی ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے ساتھ کیا تھا نا۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویل لیفٹ، حالانکہ بھی بونگی ماری تھی اس نے۔ زندہ کرنا مارنا یہ تھا کہ جسے قتل کیا تھا اسے دوبارہ زندہ کرتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ دھوکہ دے دے گا۔ ان کا آگے چل، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ بس وہیں وہ ہکا بکا رہ گیا کافر۔ ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چھوڑو، ایاک نستعین کا مطلب تم یہ کہتے ہو نا کہ اس میں ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہم کہتے ہیں آگے چل، ہم بھی ابراہیمی ہیں، آگے چل، ہم تجھے دکھا دیتے ہیں وہ آیت بھی جس میں منع کر دیا گیا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور ہستی بھی تکلیف اور پریشانی کو دور کر سکتی ہے، گویا اس نے اس کو اپنا معبود اور الہ مان لیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی تمہارا معبود ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ الہ مع اللہ، تمہارا یہ گلہ بھی ہم نے دور کر دیا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح پکارا جائے تو شرک ہو جائے گا؟ جی لکھا ہوا ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ غلط عقائد اور نظریات امت کے اندر یہ عام کرتے ہیں۔ یہی 2-4 جملے ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں جس کے اوپر امت کو دھوکہ دیا ہے۔ او جی غیر اللہ کی مدد کا تو قرآن میں ذکر ہے، جی کدھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے۔ جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا، المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے۔ نہیں، اس کا مطلب وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ جی وہ والا جو ڈیفرنٹ ہے نا، وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی، صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ اے دیکھ لو انہاں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے۔ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے، دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے۔ رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے اہل البیت، وہ دین کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مددگار تھے۔ المدد والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ ظاہری اسباب والا ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام غزوہ بدر میں بھی آرمی چیف، غزوہ احد میں بھی آرمی چیف، غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے انہیں قبر سے نکال کے آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا؟ آپ تو کہتے ہو نا وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوتا ہے، تو خندق میں بھی ان کو قبر سے نکالتے نبی علیہ السلام اور آرمی چیف بنا دیتے، خیبر میں بھی نکالتے اور آرمی چیف بنا دیتے۔ خیبر میں تو مولا علی کو بلایا، اور ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں جی مولا علی نے حضور کی مدد کی، استغفر اللہ۔ اور مولا علی تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ان کی تو آنکھوں میں اشوب چشم تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، انہوں نے لڑنا کیا تھا جا کے؟ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ان کی کھلی، پھر نبی علیہ السلام نے دعا دے کے رخصت کیا اور غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی ظاہری اسباب میں، ظاہر ہے معجزات والا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل کان کھول کر سن لیں۔ آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنی ہر مصیبت، ہر پریشانی رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی مرضی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، آپ کی مرضی کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے کہ آپ کے لعاب دہن میں ہم نے شفا رکھی ہے، آپ نے اس وقت یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا
بالکل صحیح ہوگی. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ حضور کے جب اپنے دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ پھیر کے اپنے دانت نہیں جوڑے. اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی. پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کس نے نبی الاسلام کی مرہم پٹی کی تھی. سیدہ فاطمہ نے زخم کو دھویا تھا, اور مولا علی جو ہیں وہ ایک ڈھال کو الٹا کر کے پیالہ بنا کے اس میں پانی لے کر آئے تو وہ اس سے دھوتی تھیں, پھر بھی خون نہیں رکتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی یہاں پہ, تب جا کے خون رکا. لیکن حضور نے وہ اپنے دانت خود ہاتھ پھیر کے ایسے نہیں جوڑ لیے, دوسری طرف پنڈلی کی ہڈی جوڑ دی. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت معجزے کو ظاہر کرے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ انبیاء کے بھی اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جو مرضی کر لیں. یہ کہانیاں ہی ہیں, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے کی بدل دیں دنیا کی. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام, قرآن حکیم میں آتا ہے پہلی دفعہ جب عصا پھینکا اللہ سے ملاقات ہوئی, وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام, قرآن کے الفاظ ہیں, ڈر کے بھاگ گئے. اور بھائی موسیٰ نے اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے تو نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا کہ مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ واپس آ جائے گا. ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا, واپس آ گیا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. پھر جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے, ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا ہے, آگے بھی موت پیچھے بھی موت, پیچھے فرعونیوں کی فوج, سامنے سمندری جھیل. تو قرآن کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا پانی میں ڈالیں. بھئی پہلے کیوں نہیں ڈال دیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا, انہوں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اسے میں ڈالوں گا تو یہ اژدہا بنے گا. یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے پانی پہ ماروں تو راستہ بھی بن سکتا ہے, اور بننا بھی کوئی نہیں تھا اگر خود مارتے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پیچھے امر کن کرنا ہے تو وہ آگے کام ہونا ہے. یہ آئیڈیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آیا کہ میں عصا مارتا ہوں تو راستہ بن جائے گا. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے جی بابت شاہی کوئی نہیں. بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں. اور تم لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث کتب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ کہانی جو جھوٹی ان کو پڑھائی ان کے بابوں نے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کی, یہ تو آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہیں نا. ان کے عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبد العزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ کس آیت حدیث میں تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہے؟ قرآن و حدیث میں تو بالکل نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت جو ہے اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. تم انہیں جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو. چلے تمہارا عقیدہ ہی مان لیا وقتی طور پہ تمہیں خوش کرنے کے لیے. تم کہتے تھے غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. صحابی کے تو ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث کتب اور ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. تم اپنے غوث کتب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو دسو کہتے ہیں نعرہ ثابت کرو. جی ثابت کرتا ہے لوزامو اور خادم رضوی صاحب بھی, اور باقی لوگ بھی آپ کو ایک کہانیاں سناتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا.
وہ شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے تھے، سنیوں نے بھی اپنا ایک گھوڑا بنا لیا ہے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک، ظاہر نیچے سے ہی گزرے نا، قدموں کے نیچے سے۔ بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو، نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں۔ ہاں یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں، بالکل فراڈ کے اوپر مبنی، اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بے احترامی تم نے کی ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں، تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باب شاہی کوئی نہیں، جبکہ تمہارے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ہاں اے زخم نہیں میں چھوڑنا تھوڑا، چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، اور پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، وہ ٹاپک پھر اور پاسے ٹور جائے گا، میرا پھر دماغ پھر جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے شرک کا کاروبار انہوں نے بزرگ بابوں کے اوپر چلایا ہوا ہے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی بالکل ان کو حیا نہیں آتی کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی جرأت کرنا کہ ایک مسلمان اللہ کے مقابلے پر کسی اور ہستی سے دعا مانگنا شروع کر دے۔ توبہ 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 توبہ، اس کے پلے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے۔ اللہ سے ڈر جا، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اس طرح، اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تم لوگوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ او زمانے گئے، او بابے میں مار چڈے جڑے وہاں اڑتے سن، ہاں وہ پہلے اڑتے سن، ان کو نہیں اڑتے، سب کہانی ہے۔ سب سے بڑا تو ان کا غوث اس وقت یہی ہے نا، باپا جانی۔ یہ کہتے ہیں نا بزرگ اڑتے ہیں، تو ٹھیک ہے منار پاکستان سے بابا جانی کو لینڈ کرواتے ہیں، دکا نہیں دیتے، لینڈ کرواتے ہیں۔ اوے تمہارے بزرگوں کو تو اگر اڑتے ہوئے بوئنگ جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائے نا اور وہاں بٹھا دیا جائے نا، تو جا کے یہ آخرت میں ہی لینڈ کریں گے، جہاز نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے خود کیا انہوں نے اڑنا ہے، کہانیاں بنائی نے۔ وہ بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، میں اگر چڑھ دے دلوں کا حال۔ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ صرف پڑھ کے بتا دے، جس طرح کئی لوگ ہیں عربی نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، صرف وہ فارمولا تلاوت کر دے کہ لکھا کیا ہے، سمجھانا چھوڑ دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ اینکاں لگی ہیں ایڈی ایڈی موٹیاں، یہ باپا جانی کو بھی لگی ہوئی ہے، اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دلوں کے حال یہ جانتے ہیں۔ خود جو ہے وہ اعلیٰ حضرت جو بریلوی صاحب تھے نا، احمد صاحب بریلوی، ان کو بھی اینک لگی ہوئی تھی، ان کی بھی جو آپ تصویر دیکھیں نا اتنی بڑی اینک لگی ہوئی ہے ان کو، خود ان کو لگی ہوئی ہیں اینکیں، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو بھئی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دل کے حال جان رہے ہو تو اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور تھوڑی شرم حیا کر لو، چلو وہ جو پیڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو یوں کر کے زوم کر لو، کوئی عزت رہ جائے۔ اینک کے بغیر پڑھ نہ سکو، اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں، کہانیاں بنائی ہوئی ان لوگوں نے۔ اور جب سے یہ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون آئے ہیں، ان ساروں کی بزرگی فارغ ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے بابا جی خادم رضوی کہتے ہیں کہ جی امت مر جائے، وہ کہتے تھے مر جان غوث کتب ابدال، کتے دی موت، انہوں نے گستاخیاں اوریاں نے کچھ بھی نہیں کیتا۔ خادم رضوی صاحب اے کہہ کے گئے نے، وہ تو میں شرح بیان کی ہے نا۔ خادم رضوی صاحب کو پتا ہوتا نا کہ اے شرح بیان ہو رہی ہے کہ، تو انہوں نے جملہ بھی نہیں سی بولنا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شرح پھر صحیح طریقے سے بیان ہوگی۔ پہلے غوث کتب ابدال مریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے نا، انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا، اور ان کے پاس تو اختیار بھی ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کریں نا، اور یہ کعبے بھی کرین ڈگی سی نا جی، تو بھائی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ ایک ہی سال یادگار تھا جس سال نبی اسلام نے پیدا ہونا تھا، اصحاب الفیل والا سال۔ اس کے بعد کعبے کی کئی دفعہ توہین ہوئی، یزید پلید کے دور کے اندر، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، سب سے بڑھ کر حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں، وہ اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے۔ یہ امت کا کام ہے، یہ بالکل بابا جی کی بات ٹھیک ہے کہ امت نے کام کرنا ہے، اور امت میں سب سے پہلے اس نے کام کرنا ہے جو سب سے بڑا امتی ہے، فضیلت سب سے بڑی لی ہوئی ہے، فضیلت سب سے بڑی ہے کہ میں جناب او غوث جڑا جی او کلی ہوندا ہے تے اے ہوندا او نس گی تہاڈی کلیاں پٹ ماریاں، میں کلیاں تہاڈیاں
تو یہ سارے غوث کتب ابدال اس زمانے کے فارغ ہو چکے ہیں. جب سے فرانس میں گستاخانہ کارٹون بنے ہیں ساروں کی بزرگی بھی فارغ, ایمان بھی فارغ ہو چکا ہے بقول خادم رضوی صاحب کے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. سب فارغ ہو گئے اور ان کے چگے اتر گئے ہیں یار, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیدھی دی گل ہے, گلاں سنو انہاں دی صرف. تو توحید کا جو معاملہ ہے میرے بھائی یہ بالکل سینسٹیو ہے, اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کو جھٹک دیا کریں. اور ہماری کئی ایک ویڈیوز میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن میں شرک کی مذمت پہ, تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کرے تو وہ مجرم ہے, مسلمان کرے شرک تو ثواب کا کام ہے. یہی مطلب ہوا نا پھر, اور کیا لیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. نہ میرے بھائی قرآن کی آیات آفاقی ہے, جسے فٹ اسے گفٹ. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت تھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی پڑے گی تمہیں, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. تو یہ تو میلاد کے جلسوں میں تم مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہو. کہتے ہیں نہیں جی ساروں نے محبت کرنی ہے. ہاں, اور سب سے بڑھ کر جو بریلوی فرقہ چھوڑ دے اسے کہتے ہیں بعد ذالک زنیم. اس کی تو اصل میں خطا ہے, یہ تو حلالی ہے ہی نہیں ہے, اور دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر حلالی بن جاتا ہے. تو ان سے پوچھے یہ تو کافر کے بارے میں آئی تھی, ولید ابن مغیرہ کے بارے میں, تم نے اپنے بریلوی مسلمان کے اوپر لگا دی جب وہ تمہارا فرقہ چھوڑ گیا. کہتے ہیں نہیں جی کرتوت تو ایک جیسا ہی ہے نا, گستاخی خواہ کافر کرے خواہ مسلمان کرے. ہاں ہوں آیا نا دار تلے کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. لہذا شرک خواہ بتوں کے نام پر ہو خواہ پیغمبروں کے نام پر ہو, خواہ کرنے والے مسلمان ہو خواہ کرنے والے نان مسلم ہو, اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہونے والا ہے. اسی لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ اسپیسیفکلی شرک سے متعلق وہ آیات پیش کی ہیں جو نبیوں سے متعلق ہیں, تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں, اور یہ بھی نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کافروں کے بارے میں, کیونکہ نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں تو مسلمان تھے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کرسچنز کیا تھے؟ مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہہ رہا تھا. کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے منسوب کر دیے اور پھر بڑا کفر کیا جب رسول اللہ کا انکار کیا. لیکن نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے بھی وہ مشرک ہی تھے. کیوں؟ پیغمبر کے نام کے اوپر انہوں نے شرک کھڑا کر دیا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے نام کے اوپر جب شرک کھڑا ہو اور شرک کھڑا کرنے والے مسلمان ہو, فتویٰ اسی طریقے سے لگے گا. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح فتویٰ دیا کہ جب اللہ کے مقابلے پر نبیوں کو کوئی کھڑا کرے گا تو پھر انبیاء بھی من دون اللہ بن جائیں گے. ویسے وہ حزب اللہ ہیں, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آپ ان کو کھڑا کرو گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ من دون اللہ. یہ اکثر کہتے ہیں نا اے جی من دون اللہ جہاں بھی آ جائے یہ بتوں کے بارے میں, نہ انبیاء کے بارے میں. میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76 بالکل مسلمان کا عقیدہ واضح کر دیتی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کون؟ سیدہ مریم, اولیاء کی سردار. اور یہاں اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم. اب اللہ تعالیٰ ساتھ کیا فرما رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ
روٹی کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اور بقول بریلویوں کی ڈاکٹرن کے اور شیعہ کی ڈاکٹرن کے کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. یہی کرتے ہیں نا. جی انگریز کی بنی ہوئی چیز اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، تو بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو میں روکیا، ویسے ہوں میں ہی روک دیتا ہے کیا کہہ کے. جدو تک کیمرہ ایسا آ رہے بزرگوں کی بزرگی پھر جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو، میں روکیا. بھائی افضلیت کا تعلق اس کو دی گئی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، پھر بھی انسان افضل ہے. ورنہ باپا جانی کا عام مرید تو چڑیا سے افضل ہی ہے نا. ٹھیک ہے، باپا جانی کو ہم بے عزت نہیں کرتے، عام ان کا کوئی مرید اڑ کے بتائے. اس طرح ہوتا ہے. یہاں پہ بھی اگر انسان روٹی کھانے کا محتاج ہے تو روٹی کو انسان سے افضل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سبب روٹی اور پانی کو بنایا. جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تو تیر کے بتاؤ. پیسیفک میں پھینکتے ہیں جس کو کراس کرنے کے لیے 12 گھنٹے جہاز کو چاہیے ہوتے ہیں. ایک پاسے سٹتے ہیں، دوسرے پاسوں نکل کے دسے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، 1.5 گھنٹے تک. کوئی بزرگ بابا 3 منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا. اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے کے لیے انہیں پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں. 1.5 گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے، پھر یہ افضلیت ثابت ہوگی، ادروائز کوئی نہیں ہوگی. تو کیا خیال ہے اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بزرگوں تو جان ہی چھوڑ جائے گی. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچنز، ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقائد منسوب کر دیے. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ، آ گیا من دون اللہ کسے کہا؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو، بتوں کو نہیں. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مان لیا، ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو. تو ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے. تو یہ ہمارے پہ فٹ ہی نہیں ہوتا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے. ہم تو کہتے ہیں محمد عبدہ ورسولہ، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. ساتھ لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. آپ بتاؤ جی، عبادت والی بات پیچھے رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. ہاں جی، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ. لہذا یہ تعبدون میں عبادت میں آتا ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی، دعا ہی عبادت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے آگ میں پھینکوں گا، جہنم میں ڈالوں گا. یہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں لہذا قل اتعبدون من دون اللہ میں عبادت بھی آتی ہے، کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے. صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، ایک ہی بات ہے. بخاری مسلم میں جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا، کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، المدد جیسے ہی کہیں گے فارغ.
جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی، آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں سن سکتے؟ ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہوں، اختیار بھی ہو، جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے، سب کچھ ہو، پھر بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے پکارنا ہے محبت کے لیے آپ پکاریں، مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188. اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیئر نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا، اپنی اصلاح کر لے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. بھائی اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو، احمد بریلوی صاحب کا، ہمیں چھوڑو. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے تو دبو انہاں نو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. تو قرآن کا فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، انہیں غیبی خبریں دیتا ہے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے، لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا. یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہے. اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. خیر کثیر کیا، میں مستقبل کو فورسی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا. اس کا ذکر بھی آ گیا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا عقیدہ. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہے، جو ایمان لانا چاہے، ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. تو یہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ہے. تو بابے شاہی کوئی نہیں. یہ ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. میرا خیال ہے میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنا ہی کافی ہے. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے چند اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا. کافروں نے دھوکے کے ساتھ انہیں راستے میں شہید کر دیا. 70 کے قریب وہ اصحاب تھے. حضور سے تو مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بہترین قرا بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. نبی علیہ السلام نے بھیج دیا. انہوں نے راستے میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا. ان کے امیر تھے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اسی سفر میں جب انہیں زخم لگے تو انہوں نے دعا کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوئی ہے. اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو یوں شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی، میں وہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ سنوا بھی سکتا تھا. بخاری میں موجود ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میل دور کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا،
میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید کو اپنا امیر چن لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا. یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منظر دکھایا. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ نہیں نظر آ رہا تھا, اللہ نے نہیں چاہا. اور اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں, نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں, ابھی قبر اطہر میں نہیں گئے, دنیا میں موجود ہیں, اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا. فرق دیکھا آپ نے؟ 3 عقیدے ایک حدیث نے کلیئر کر دیے. نمبر 1, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. علم غیب کا عقیدہ کلیئر. لو جی, یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, ایک حدیث نے سارے عقائد کلیئر کر دیے. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا, ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, جو یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو, او لے جاؤ اتھوں بابے ہو, لے جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ لوگ میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے, اللہ سے ڈر جاؤ. تو نبی الاسلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا. اور تیسرا استعانت کا عقیدہ, انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی, اللہ سے مدد مانگی. فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پہنچا دو. یہ ہے توحید. علم غیب, حاضر و ناظر, استعانت کا عقیدہ. ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. ہم ان کے دین پر قائم ہیں, اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں, اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور ان بدبختوں کو شیطان نے کیا پڑھایا ہے؟ یہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں. ہاں, باپا جانی نے بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں. ان کے جو بڑے مرشد ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی بہار شریعت میں, نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار, یعنی رازوں والی نماز ہے. پتہ نہیں کیا راز ہوتے, پورا شرک بڑھیا ہوتے, گند اور ترک. وہ آپ طریقہ پڑھیں جی, وہ ہر رکعت میں آپ نے 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد اتنا بڑا شرک کرنا ہے زیادہ جی, توحید اکٹھی کر لو, پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. سلام پھیر کے آپ نے بغداد کی طرف 11 قدم چلنا ہے. ہاں جی, اور پھر 11 قدم چلنے کے بعد کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد. یا قاضی الحاجات لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی کو. ہاں جی, وہ عبد القادر جیلانی جو منی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. یا قاضی الحاجات, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا. اے جنوں انس کے فریاد رس. نماز غوثیہ ایک مسلمان جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے, نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے فخریہ, لیکن اس نماز غوثیہ میں رفع الیدین کوئی نہیں ہے. ہاں, شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. لیکن دکھ کی بات کیا ہے, جو شرکیہ نماز غوثیہ بنائی اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں. لو سامو, ایک ہی نماز غوثیہ ہے. نماز غوثیہ تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. انہوں نے نماز غوثیہ یہ بنا دی کہ نماز پڑھنے کے بعد بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ کے 11 قدم چلنا ہے بغداد کی طرف, اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس, اے حاجات کے پورا کرنے والے عبد القادر جیلانی میری مدد فرما. نعوذ باللہ. وہ اللہ دے بندے عبد القادر جیلانی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم لوگ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا میرے بھائیو, ایک بڑی حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے.
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ یہ آیت اہل تشیع مکتب کے صبح شام کے اذکار کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور سب سے زیادہ وہ مخلوقات کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اذکار میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کہ وہ انجانے میں یا علی مدد کہہ کے گویا کہ حضرت علی کو معبود ہی مان رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں، شیعہ کے ہاں ایک مشہور کتاب ہے حضرت علی کے خطبات کی، اس میں مکتوب نمبر 31 ہے، جنگ صفین سے واپسی پر مولا علی علیہ السلام نے حضرت حسن ابن علی کے نام ایک خط تحریر فرمایا، وصیت نامہ ہے، مکتوب نمبر 31۔ اس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اے حسن، تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے، یعنی موت آ جانی ہے، اور تیرے باپ نے اپنی زندگی میں اس بڑھاپے کو پہنچتے ہوئے کئی ایک تکالیف جو مخلوق کی طرف سے انہیں پہنچی وہ دیکھ لی ہیں۔ کافی لمبا خط ہے، اس میں انہوں نے کئی ایک نصیحتیں ان کو کی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی مالک ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مخلوقات کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگ بھی سکتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ خزانوں کے مالک ہے بلکہ سوال کرنے کی اجازت دی ہے، اور پھر فرمایا یہ سوال کرنے کی اجازت اس لیے دی کہ وہ تمہیں عطا کرے، اس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی تاکہ تم اس سے دعا کرو اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اس نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی طرف رجوع لاؤ تاکہ تم اس سے رحم مانگو اور وہ تم پر رحم کرے۔ اور بیٹا حسن یاد رکھنا، اللہ کی درگاہ وہ دربان ہے کہ اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ اس کی اجازت سے جایا جائے، اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ بیچ میں کسی کی سفارش دلوائی جائے۔ یعنی مولا علی نے سیدھا سیدھا عقیدہ بتا دیا کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی وسیلے، واسطے اور توسل کا محتاج نہیں ہے۔ ویسے وسیلہ اور توسل دعا کے طور پر کروایا جائے وہ بالکل درست ہے، جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس سے دعا کروائیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر نے عقیدہ بتا دیا نا، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عباس کی دعا سے پھر بارش ہو جاتی۔ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رسول اللہ کی قبر پہ بھی جا کے کہہ سکتے تھے، جو انہوں نے جعلی واقعات مشہور کیے وہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ قبر رسول سے مانگنے کا عقیدہ میں نے بالکل کلیئر کٹ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا۔ تو یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن کو بتا دیا کہ اللہ کی درگاہ وہ ہے کہ اس نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اور یہ عین قرآن کی اس آیت کی سمجھ لیں تشریح ہے جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ جب میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھے نا، اب بڑا اچھا موقع تھا، اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھے تو آپ فرماؤ کہ بیچ میں وسیلے اور واسطے ڈالو، اللہ کو پکارو۔ نبی علیہ السلام کی کوئی دعا آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی۔ پورے قرآن میں درجنوں دعائیں ہیں انبیاء کی، سب ربنا کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے امت کو بھی یہی دعائیں سکھائی ہیں۔
صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے نا، تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی دعا مانگتے تھے، جو کہ سورہ آل عمران میں آئی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث پڑھیں گے نا حمزہ یعنی الف کے ساتھ تو وہ سنگولر کا سیغہ ہے، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع کا سیغہ ہے، نستغیث۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو سورۃ الانبیاء میں دعا آئی حضرت یونس علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ انہیں محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے نا، میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، معاف کر دے۔ یہ سید الاستغفار بھی ہے اور اسماء اعظم میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو یہ دعا مانگ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ کبھی محروم نہیں لوٹایا جائے گا، اور یہ قرآن میں بھی الفاظ تھے، کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت سے۔ باقی دعا کا پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کوئی بھی اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، لیکن قبولیت آپ والی نہیں ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، یا کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ دعا سیو کر دی جائے گی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن تو ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوگی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا نا کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں، تو صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ پھر جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں یہ بھی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو، جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو، اس وقت بھی اللہ سے مانگا کرے، پھر اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے موتیوں کی طرح ایک ایک بات کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر کر کے بتا دیا امت کو۔ اب امت اگر بابوں کو بزرگوں کو پکارتی پھرے تو نبی علیہ السلام تو اعلان برات کرنے والے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو پوری ایمانداری کے ساتھ جو دین اللہ نے ان کو بتایا تھا، دین توحید، پوری ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا، الحمدللہ۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت میں اپنا میسج آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ابھی بھی بہت میرے سینے میں زخم ہے، یقین کریں، میں پھر بھی اتنا غصہ کرنے کے باوجود، قرآن و سنت کے دلائل رکھنے کے باوجود، اینڈ پہ آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ اگرچہ وہ بابے بھی اسی خدا رسول اور دین کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے تعلیمات کتابوں والی نہیں دی، گویا کہ پھر وہ کسی اور ہی خدا کے ماننے والے تھے۔ ہمارے خدا کی تعلیمات تو قرآن میں ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات تو قرآن بخاری مسلم میں ہے، ان کے بابوں کی تعلیمات پتہ نہیں پھر کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت کو بچائے اور عقیدہ توحید کے اوپر راسخ فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر راسخ فرمائے، اور ہمیں تمام دجالوں سے، خواہ وہ چشتی دجال ہو، تھانوی دجال ہو، یا غلام احمد قادیانی دجال ہو، ان سب سے بچا کر اس شخصیت کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق دے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ کافی سارے بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کے اوپر دعا بھی کر لیتے ہیں۔
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، یمن کے، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔